السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کا علم حاصل کرنا ہم پر فرض ہے، اور قرآن پاک کا علم سب سے آسان اور عام فہم ہے۔ تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ تو آئیے آج ہم قرآن پاک کی ایک ایک آیت کا لفظی ترجمہ، فن ترجمۃ القرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے کہ جو کوئی بھائی میرے ساتھ یوٹیوب کے اوپر ایک ایک آیت کے ساتھ ایک پارہ ترجمے کا پڑھے گا، وہ 29 پاروں کا ترجمہ خود کرے گا۔ تو یہ میرا الحمدللہ 20 سال کا تجربہ ہے۔ تو یہ 20 سالہ تجربہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ انشاءاللہ، اور آپ کو یہ ترجمہ انتہائی، اس کے لیے کوئی آپ کو بڑی لغت کی کتابیں نہیں چاہیے، بڑی بڑی گرائمر کی کتابیں نہیں چاہیے۔ انشاءاللہ بڑے ہی مختصر وقت میں انشاءاللہ ہم یہ قرآن کو سیکھیں گے، اور آپ انشاءاللہ کہ رمضان آ رہا ہے تو رمضان تک آپ انشاءاللہ قرآن جب وہ قاری تلاوت کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس کے بارے میں پتہ ہوگا۔ تو آج ہم انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ پڑھیں گے۔ تو میرے ساتھ پہلے تجوید کے ساتھ تھوڑی سی بسم اللہ پڑھیں۔ بسم اللہ، سین کے اوپر سیٹی کی آواز آئے گی۔ بسم اللہ ہا حلوے والی ہے، اس کو گلے کے اندر سے نکالیں گے۔ میم کے اوپر کھڑی ہے، لمبا کریں گے۔ الرحیم، تو سین کے اندر سیٹی کی آواز۔ بسم اللہ، ہا کو سینے سے نکالیں گے۔ الرحیم۔ تو اب اس کے ساتھ ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں گے۔ تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں 80% اردو ہے۔ تو اگر آپ غور کریں اور تدبر کریں تو اگر آپ کو 80% اردو ہے تو وہ تو پھر آپ قرآن آپ کو آتا ہے، پھر صرف 20% قرآن کا مسئلہ ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ کے بڑے سامنے بڑے آسان طریقے سے اس کو پیش کروں گا۔ تو یہ بسم اللہ کا ترجمہ میرے بھائیو، ایک ایک لفظ پکڑیں گے اور ایک ایک لفظ کا ہم ترجمہ کریں گے۔ تو آج دیکھیں، تو یہ میرے سامنے ہے، جن جن حروف کا ترجمہ بنتا ہے میں نے ان کو علیحدہ کر لیا ہے۔ تو یہ میرے سامنے سارے بسم اللہ کے حروف ہیں۔ تو ان کا جو میں نے نقشہ بنایا، یہ الفاظ لکھے ہیں اوپر، سب سے پہلے ان کے ساتھ اس کا معنی لکھا ہے، لغات کے اندر یہ کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لغات کے اندر یہ عربی کے لفظ ہیں یا اردو کے لفظ ہیں، یہ بھی میں نے بتا دیا۔ گرائمر کیا ہے، گرائمر میں یہ کیا بنتے ہیں، اسم ہیں، فعل ہیں، حرف ہیں۔ تو ان کو ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے جو بسم اللہ کے ساتھ جو ہے نا، بسم اللہ کے شروع میں جو ہے نا با، یہ ہم سیکھیں گے۔ تو با کا معنی ہے ساتھ، با کا معنی ساتھ، ایک لفظ کا ترجمہ ہم یاد کر لیں گے تو ہمیں بالکل آسانی ہوگی۔ با میرے ساتھ ہی، اور قرآن مجید میں یہ ہزاروں مرتبہ آتا ہے، تو صرف اس کو ایک ہی دفعہ یاد کرنا ہے آپ نے۔ تو با میں نے ساتھ، یہ لغت میں سے ہے، یعنی کہ لغات القرآن ہے، ہم نے ایک علیحدہ بنائی ہے، وہ ہم آپ کو انشاءاللہ وہ بھی دے دیں گے۔ جو صرف 20% الفاظ ہیں اس کی ہم نے ایک لغات تیار کی ہے، تو یہ اس لغات میں سے ہے، وہ آپ لغات یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑی جلدی آ جائے گا۔ تو گرائمر میں یہ حرف بنتا ہے، اسم، فعل اور حرف سے مل کر یہ بنتے ہیں۔ اور اس کے بعد آتا ہے اسم، با کے ساتھ اسم آتا ہے۔ یہ اسم ہماری زبان کا لفظ ہے، اردو زبان کا لفظ ہے۔ ہم کہتے ہیں تمہارا اسم کیا ہے، اسم بتاؤ اپنا۔ تو اسم ہماری زبان کا، اس کا معنی ہے نام، اور یہ اردو ہے، عام فہم ہے، اور گرامر کے اندر بھی یہ اسم ہی ہے۔ تو اس کے بعد آج لفظ اللہ، بسم اللہ، اللہ، تو اللہ، یہ اس کے اللہ کے، یعنی بسم اللہ کے، یعنی کہ اللہ کا معنی اللہ ہو گیا، اور یہ لغات کے اندر اردو ہے، ہماری زبان کا، اللہ کی قسم جس طرح ہم کہتے ہیں، یہ ہماری زبان کا لفظ ہے۔ تو یہ گرامر کے اندر یہ کیا بنتا ہے، یہ اسم ہے۔ تو اس کے آگے آج بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو آگے لفظ اللہ کے اوپر اور جو رحمان کے اوپر جو الف لام ہے، اس کا معنی کیا ہے، یہ ہے نہایت، یعنی کہ میں نے ویسے تمام ہوتا ہے، لیکن تمام کے معنی کے اندر بھی یہ نہایت بھی تمام کا معنی اپنے اندر لے، نہایت مہربان، نہایت یعنی کہ تمام مہربان، نہایت یعنی کہ نہایت۔ یہ لغات کے اندر یہ لغات کے اندر سے آئے گا، جو ہم آپ کو علیحدہ لغات دیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ گرامر کے اندر یہ بنتا ہے، یہ حرف ہے میرے بھائیوں۔ تو اس طرح رحمان، یہ اس کا معنی مہربان ہے، اور یہ بھی اردو زبان کا لفظ ہے، اور یہ مہربان، یہ اردو، یہ لغات کے اندر یہ اردو ہے، ہماری زبان کا عام فہم لفظ ہے۔ اور اس طرح یہ گرامر کے اندر اسم ہے، تو یہ بھی بالکل اسی بھی ہماری زبان کا لفظ ہے۔ اب آگے آج پھر یہ وہی دوبارہ نہایت، یہ لغات ہے اور یہ حرف ہے، اور یہ رحیم، یہ رحم کرنے والا، یہ بھی اردو ہے۔ عبد الرحمن، عبد الرحیم، یہ ہماری زبان کے لفظ استعمال ہوتے ہیں، اردو ہے، اور یہ گرامر کے اندر اسم ہے۔ تو میرے بھائیو، آج ہم نے یہ دیکھ لیا، بالکل آسان ہے۔ تو اس کے اندر صرف آپ نے 2 لفظ سیکھنے ہیں، با اور ال، با
اور ال، یہ صرف 2 عربی زبان. تو آج آپ با کو یاد کر لیں، با میرے ساتھ، با میرے ساتھ، اس کو اس طرح رٹا بھی لگائیں بار بار. ال میں نے تمام، نہایت، کہیں پر تمام کریں گے، کہیں پر نہایت کریں گے. جب صفات پر آئے گا تو نہایت کا معنی کریں گے، اور جب ویسے آئے گا تو اس کا معنی تمام کریں گے. تو یہ 2 لفظ آج آپ نے سیکھ لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں اس میں سے 80% اردو ہے. اس میں یہ دیکھیں، یہ اس ہماری زبان کا صرف اردو ہے. لفظ اللہ بھی اردو ہے، رحمان بھی اردو ہے، رحیم بھی اردو ہے. تو اس میں جو ال ہے، یہ والا ال، اور یہ الف لام ال، اور یہ با، صرف یہ 2 لفظ ہیں جو نئے ہیں. اور با میرے ساتھ، ال میرے تمام. آج کا سبق انشاءاللہ آپ کو یاد ہو گیا، اور اس طرح ہم نے بسم اللہ کی تجوید بھی پڑھی ہے. تو اس کے ساتھ یہ دیکھیں، آپ اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. یہ دیکھیں جی، اب ہم اس کو مزید گہرائی میں جا کے گہرائی میں ساتھ جا کے دیکھتے ہیں. تو عربی کے کل الفاظ اگر 100 ہیں تو اس میں 75 یا 80% اردو ہے، 15 جو ہیں وہ لغات ہیں، اور 10% جو مشکل ہیں. اب میں نے اس کے اندر بسم اللہ کو ڈال کے دیکھا تو یہ دیکھیں، اسم اللہ رحمان رحیم، یہ اردو کے زبان ہے، یہ اردو ہے. اور 75% آپ کو آتے ہیں ان کے معنی. صرف لغات 2 لفظ لغات کے ہیں، با اور ال. یہ 15% ہے، انشاءاللہ یہ ہم آپ کو لغات دیں گے، اور مشکل الفاظ اس میں ہے ہی کوئی نہیں. تو یہ دیکھیں میرے بھائیوں، یہ کتنا آسان ہے بسم اللہ کا معنی. آج آپ غور کریں، تدبر کریں تو آپ کو بسم اللہ کا معنی نہیں آتا تھا. تو الحمدللہ رب العالمین، دیکھیں کتنا آسان ہے. کوئی گرائمر کی کتاب، کوئی لغت کی کتاب، وہ 18 کو کہتے ہیں علوم چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے. یہ اللہ کا رحمان کا کلام ہے. اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. تو میرے بھائیوں، اگر ہم اس قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے ساتھ میرے اس چینل میں شامل ہو جائیے. انشاءاللہ میں آپ کو قرآن مجید سکھلاؤں گا. یہ میرا 20 سال کا تجربہ ہے. یہ میں آپ کو یہ تجربہ مفت میں آپ کو دوں گا. انشاءاللہ اپنے بچوں کو دیں، بیٹیوں کو دیں، گھر والوں کو دیں، کہ یہ انہیں سامنے یہ ویڈیو رکھ دیں. انشاءاللہ صرف ایک آیت پڑھیں گے ہم. آج ہماری آیت صرف بسم اللہ ہے. تو یہ دنیا میں اور جو قبر کا سوال ہے، من ربو کا. میرے بھائیو، اگر آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ نہیں پڑھا تو آپ کبھی بھی قبر کے اندر سوال کا جواب نہیں دے سکتے. تو اللہ سے مراد وٹ میننگ آف اللہ. اللہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے. اللہ کون ہے؟ کہ اللہ کے نام کے ساتھ اگر تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا. اب تھوڑی سی بسم اللہ کی تشریح سن لیں میرے بھائیو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کام اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جس کا آغاز نہ کیا جائے تو وہ کام ادھورا رہتا ہے. تو اگر ہم اپنے کاموں کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو ہم ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. ہاں، بسم اللہ ہم قرآن مجید کے شروع پڑھیں گے. کسی کام کے شروع میں ہم دعا پڑھیں گے، سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، تو ہر دعا میں بھی اللہ کا نام ہے، وہ بھی بسم اللہ ہی کا نعم البدل ہے. تو اگر کوئی دعا نہیں آتی تو بسم اللہ پڑھ لیں. اگر آپ کو دعا آتی ہے تو پھر دعا پڑھیں. اور دعا کے اندر اللہ رب العالمین کا نام آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اندر برکت ہے. جو بھی کام ہم بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں گے تو اس میں اللہ رب العالمین ہمارے لیے برکت ڈال دیں گے، ہمارے لیے خیر ڈال دیں گے. تو جو کام بسم اللہ سے نہیں کیا جاتا، تو آغاز کیا جاتا، تو وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے، اس میں اللہ کی رحمت اور برکت شامل نہیں ہوتی. تو رحمان اور رحیم، اللہ تعالیٰ مہربان بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی. اللہ سب کے ساتھ مہربانی کر رہا ہے، اور جو رحم ہے، اللہ قیامت کے دن اپنے خاص بندوں کے اوپر رحم کریں گے. تو میرے بھائیوں، ہماری کلاس میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ میرا وعدہ ہے کہ آپ ایک پارہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ 29 پاروں کا ترجمہ آپ کریں گے. ہم آپ کو دیں گے اس چینل پر انشاءاللہ فن ترجمہ القران، ایک آیت کے ساتھ، بغیر کسی کتاب کے. اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ سیکھ کر، سمجھ کر، پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. میرے بھائیوں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ پڑھیں گے. صرف ایک آیت کا ترجمہ پڑھیں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.